ایک بار مدینے میں ہو جائے میرا جانا۔ ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ سے شہادت حسین سے امت کو کیا پیغام ملتا ہے، کیا سبق ملتا ہے، اس تعلق سے بات کریں گے۔ بات شروع کرنے سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کو دبائیں، اور ہمارے اس ویڈیو کو موقع کی مناسبت سے زیادہ اپنے حلقہ احباب اور گروپوں میں شیئر کریں۔ ہر سال محرم الحرام کا جیسے ہی مہینہ آتا ہے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، اور ہر شخص نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے واقعات میں رطب اللسان اور مشغول نظر آتا ہے۔ مساجد کے ممبروں پر، مدارس کے مسندوں پر، خانقاہوں کی بوریوں پر، عوامی اور نجی مجلسوں میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے واقعات اور ان کی زندگی پر روشنی ڈالی جاتی ہے، اور یزید کے ظلم و جور کے خلاف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے عزم و استقلال، ان کی شجاعت و شہامت اور دلیری اور بہادری کے خوب تذکرے کیے جاتے ہیں۔ یقیناً حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت صدیوں تک تازہ گلاب کی خوشبو کی طرح مہکتی رہے گی، اور بوئے یاسمین کی طرح ہر شخص کے دل و دماغ کو معطر کرتی رہے گی، اور ہر شخص کو ظلم و جور کے خلاف اور ناموافق حالات کے خلاف کچھ کر گزرنے کا داعیہ اور جذبہ اس کے اندر پیدا کرتی رہے گی۔ ناظرین گرامی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا یہ واقعہ اپنے دامن میں اور اپنے پہلو میں بے شمار عبرت و موعظت اور جوہر پارے اور لال پارے اپنے اندر رکھتا ہے، اور اس واقعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ میں چند چیزیں جو ہمیں اس واقعے سے ملتی ہیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ شہادت حسین کا پہلا سبق اور پہلا پیغام یہ ہے کہ انسان کے ایک مومن دین کی اور دین حق کی حفاظت کے لیے جم جائے اور ڈٹ جائے، چاہے اس کے لیے اسے اپنی جان کی قربانی ہی کیوں نہ پیش کرنی پڑ جائے۔ یزید کی بیعت کے وقت جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ اسلامی نظام زندگی خلافت کی ڈگر سے ہٹ رہا تھا، اور اس کی جگہ قیصر و کسریٰ کی سنت جاری ہو رہی تھی کہ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا، اور پوتے کے بعد لکڑ پوتا، اور پھر یہ سلسلہ اس کی نسلوں میں آگے تک جاری رہتا۔ یعنی خلافت کی جگہ ملوکیت اور بادشاہت کا آغاز ہو رہا تھا، جس کے لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ ڈٹ گئے، جم گئے، اور یزید کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ پھر بعد کی صدیوں میں اس کے اثرات بہت دور تک جاری رہے اور اب تک بھی جاری ہیں۔ چنانچہ کبھی یہ اثرات جو ہیں بنو امیہ کی شکل میں ظاہر ہوئے، کبھی بنو عباسیہ کی شکل میں ظاہر ہوئے، کبھی عثمانیہ کی شکل میں ظاہر ہوئے، کبھی مغلیہ کی شکل میں ظاہر ہوئے، اور آج بھی پورے عالم عرب میں یہی بادشاہت اور ملوکیت کا دور دورہ ہے کہ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا، پوتے کے بعد پڑ پوتا اور لکھڑ پوتا۔ ملوکیت خلافت کی ضد ہے۔ خلافت میں امیر المؤمنین ایک عام رعایا کی طرح ہوتا ہے، جبکہ ملوکیت میں شاہانہ ٹھاٹ باٹ ہوتی ہے۔ خلافت میں امیر المؤمنین کی ایک ادنا سا انسان بھی پکڑ کر سکتا ہے، گرفت کر سکتا ہے، محاسبہ کر سکتا ہے، سرزنش کر سکتا ہے، لیکن ملوکیت میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی شخص بادشاہ کے خلاف زبان نہیں کھول سکتا، چون و چرا نہیں کر سکتا۔ خلافت میں تمام اجتماعی امور وہ شورائیت کے تحت آتے ہیں، لیکن ملوکیت میں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ملوکیت میں بادشاہ خود مختار ہوتا ہے۔ خلافت میں جو معاملات طے کیے جاتے ہیں
وہ قرآن و سنت کے مطابق طے کیے جاتے ہیں، لیکن ملوکیت میں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ملوکیت میں تمام معاملات بادشاہ کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں۔ خلافت میں امیر المؤمنین تقوی اور عبادت کے اعلیٰ اور بلند معیار پر ہوتا ہے، لیکن ملوکیت میں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ بادشاہ پر اقتدار کا نشہ چھایا رہتا ہے، جس کی وجہ سے احکام الہیہ کو وہ پامال کرتا رہتا ہے۔ خلافت میں عدلیہ آزاد ہوتی ہے، لیکن ملوکیت میں عدلیہ آزاد نہیں ہوتی، بلکہ غلام کی طرح ہوتی ہے، دست نگر ہوتی ہے۔ خلافت میں بیت المال عوام کی ملکیت ہوتا ہے، لیکن ملوکیت میں بیت المال بادشاہ کا خزانہ بن جاتا ہے، وہ جیسے چاہتا ہے اور جس طرح چاہتا ہے تصرف کرتا ہے۔ خلافت و ملوکیت کے اس واضح فرق سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یزید کا اقتدار پر آنا اسلامی نظام زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی اور کتنی خطرناکی کا پیش خیمہ تھا، جس کے لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو میدان میں نکلنا پڑا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے خاندان کو، اپنے بچوں کو ساتھ لے کر مقابلہ کرنا پڑا، اور اپنے بچوں کی، اپنے خاندان والوں کی اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑا۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ یزید کے خلاف کھڑے نہ ہوتے، اس کے ظلم و جور کے خلاف سد سکندری قائم نہ کرتے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش نہ کرتے، آج خلافت کا تصور ہمارے ذہنوں سے نکل جاتا، حتیٰ کہ اس کو کتابوں میں تلاش کرنا بھی مشکل ہو جاتا۔ شہادت حسین کا دوسرا سبق یہ ہے کہ ایک انسان کو موافق اور ناموافق حالات میں جم جانا چاہیے، ڈٹ جانا چاہیے، اس کے پائے استقلال میں کوئی تزلزل نہیں آنا چاہیے۔ لیکن عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ موافق حالات میں انسان حق پر ڈٹ جاتا ہے اور جم جاتا ہے، لیکن ناموافق حالات میں اس کے پاؤں میں تزلزل پیدا ہو جاتا ہے، اس کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، اور وہ وقت کی ظالمانہ، جابرانہ اور باطل طاقتوں سے سمجھوتا کر لیتا ہے، ہاں میں ہاں ملانے لگتا ہے۔ اس کے نظیریں ہمارے ملک میں دیکھنے کو آج بے شمار مل سکتی ہیں۔ شہادت حسین کا تیسرا سبق یہ ہے کہ انسان مخالفانہ ماحول میں ہرگز وہ اس سے متاثر نہ ہو، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ جیسا کہ یزید کی بیعت کے وقت بہت سے لوگوں نے خاموشی اختیار کر لی تھی، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کسی کی پرواہ نہیں کری، حق پر جمے رہے، ڈٹے رہے، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا کے خاطر وہ سب کچھ کیا جو کرنا تھا۔ شہادت حسین کا چوتھا سبق یہ ہے کہ انسان اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ کی طاقت اور قوت پر بھروسہ کرے، ظاہری اسباب پر بھروسہ نہ کرے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب اس کے مقابلے کے لیے نکلے تو ان کی تعداد بہت کم تھی، بہت تھوڑی تھی، اس کے مقابل یزید کے لشکر کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور ظاہری طور پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لشکر کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، انہیں اللہ کی راہ میں شہید ہونا پڑا، جام شہادت نوش فرمانا پڑا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بھی شہید ہونا پڑا، لیکن معنوی طور پر اور حقیقی طور پر فتح حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ہی حاصل ہوئی۔ شہادت حسین کا پانچواں سبق یہ ہے کہ انسان ہر حال میں احکام الہیہ کا پابند رہے، کبھی احکام الہیہ کی سرتابی نہ کرے، سر منہ انحراف نہ کرے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے میدان کارزار میں، میدان جنگ میں بھی نماز کو ترک نہیں کیا، نماز پڑھتے رہے۔ لیکن ہماری صورتحال یہ ہے کہ اگر ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہو جائے یا کسی کے یہاں نکاح وغیرہ کی تقریب منعقد ہو جائے تو احکام الہیہ کو طاق میں رکھ دیا جاتا ہے، بالائے طاق رکھ دیا جاتا ہے، کوئی پرواہ نہیں کی جاتی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے دل خراش، دلدوز، غمناک، المناک اور اندوناک اور روح فرسا واقعات سے ہمیں یہ چند اسباق ملتے ہیں جو بھی آپ کے سامنے عرض کیے گئے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ ان تمام اسباق پر ہمیں عمل کرنے کی اور ان کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔